جس طرح مثلا پاکستان میں ایک رواج ہے، اول تو بچوں کی شادیاں نہیں کرتے، مجبور ہو کر اس وقت کرتے ہیں جب گھر میں کام کرنے والی کوئی نہ ہو، پھر کہتے ہیں چلو جی بچے کی شادی کر دیتے ہیں۔ جب فرض کرو گھر کی جو سرپرست عورت تھی یا وہ فوت ہو گئی یا بیمار ہو گئی یا بوڑھی ہو گئی یا اس سے کام کاج نہیں ہوتا تو کہتے ہیں اب بچے کی شادی کر دیتے ہیں کہ کوئی آ کر گھر میں کام کرے۔ وہ بہت ساری بچیاں ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، انہیں بہو بنا کر، دلہن بنا کر، عروس بنا کر لے گئے ہیں، لیکن اس گھر میں وہ دلہن یا عروس کے طور پر نہیں رہ رہی، وہ ماسی کے طور پر رہ رہی ہیں، وہ ایک خادمہ و نوکرانی کے طور پر رہ رہی ہیں۔ ان کو اس گھر کا حصہ بھی ابھی تک نہیں بنایا گیا۔ وہ بعض گھر والے آتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اس کے میکے والے کہ میری بیٹی سے کیوں کام کروا رہے ہیں۔ وہ بعض بیچارے اس وجہ سے نام نہیں لیتے کہ اگر ہم نے نام لیا تو یہ خادمہ جو بنا کے رکھی ہوئی ہے اس سے بھی چھوڑ دیں گے، نکال دیں گے، پھر کدھر جائے گی بیٹی، طلاق ہو کے کہاں جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں گھروں میں کام نہ کریں کیونکہ ان کا گھر ہے، اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں خود کام کریں، لیکن یہ نہ ہو ذہنیت کہ ہم گھر میں عورت لائے ہیں گھر کے کام نہ۔ عزیز من، شادی کر کے لو، بیاہ کے لو، اس کو شریک حیات بنانا ہے آپ نے اپنا، وہ تمہاری زندگی کی شریک ہے، وہ تمہارے محترم خاندان کا ایک محترم عضو ہے، قابل احترام عضو ہے۔ حتی شادی کے آداب میں سے ہے کہ اس کو گھر میں لانے کے دینی آداب ہیں کہ اس طرح سے نہ لاؤ جس طرح سے کسی مکروز کو پکڑ کے لائے ہو ادھر گھر میں، یا کسی لیبر کو لائے ہو، اس کو کہتے ہو کہ یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، میزیں ادھر ہیں، کرسیاں ادھر ہیں، کچن ادھر ہے، برتن ادھر ہیں، تم نے ادھر دھونا ہے۔ یہ تو لیبر کے ساتھ ایسی گفتگو کی جاتی ہے، مزدور کے ساتھ ایسی بات کی جاتی ہے۔ دلہن لانے کا طریقہ کیا ہے؟ دلہن لانے کا طریقہ یہ کہ اس کو محمل میں بٹھا کے لاؤ، اور محمل میں بٹھا کے لا کر اس کو گھر میں دہلیز پر اتارو، دہلیز پر اتار کر پھر کیا کرو، گھر میں اس کو عزت احترام کے ساتھ لے جا کر اس کے پاؤں دھلاؤ، اور اس کے پاؤں کے دھلے ہوئے پانی سے اپنے گھر کو متبرک کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ماسی نہیں لائے ہو، ایک قابل احترام محترمہ خاتون لے کر آئے، اور شریکہ حیات اپنے اولاد کی ماں لے کر آئے ہو تم۔ یہ کل کو نانی بھی بنے گی، دادی بھی بنے گی، بڑی بھی بنے گی، سب کچھ ہوگی، احترام کے ساتھ لو۔ پہلے ہی اس کو سکھا کے لاتے ہیں، تمام جنگی فنون ماں سکھاتی ہے بیٹی کو کہ تو نے جا کر شوہر تسخیر کیسے کرنا ہے، اور ادھر سے شوہر کی ماں بیٹھی ہوئی اس کو بتاتی ہے کہ تو نے بیوی کو تسخیر کیسے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں فوجیں توپ خانہ بن کر دونوں گھر پیچھے اس انفنٹری کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے۔ یہ بریلر بچیاں جن کو پکا ہوا ناشتہ کھانا بھی مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، صبح اٹھتی ہیں مثلا 11 بجے، اٹھ کے فوراً ماں کو فون کرتی ہے، انڈا زیادہ ابلا ہوا تھا۔ وہ افسوسناک حالت بنتی جا رہی ہے، بعض جگہ واقعاً افسوسناک ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جوان بچیاں 5-6 بہنیں گھر میں کالج پڑھتی ہیں، یونیورسٹیاں جاتی ہیں، چھٹی ہو کے گھر آتی ہیں اور 2 بج گئے ہیں، ماں مجلس میں گئی ہوئی ہے، اور یہ جوان لڑکیاں آ کر گھر میں ماں کو فون کرتی ہیں کہ ہم 2 ہو گئے ہیں، 3 بج گئے ہیں، بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں، آپ کدھر چلی گئی ہیں؟ ہم یہ جوان بچیاں، ان کو کھانا پکانا نہیں آتا کہ گھر میں ایک انڈا ہی ابال کے کھا لیں گے۔ ماں کو بلاتی ہیں کہ آپ آ کر، نہ، بجائے اس کے کہ ان کو شوہر تسخیر کرنے کے گر سکھاؤ، ان کو اپنے نئے گھر میں اعتماد حاصل کرنے کا طریقہ بتاؤ کہ کس طرح شوہر کے گھر میں سب کا اعتماد حاصل کریں، یہ طریقہ سکھاؤ ان کو۔ اسی طرح شوہر کو سکھاؤ کہ کس طرح اس کو اپنی رفیقہ حیات بنائے، شریک حیات بنائے۔